کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ انسانوں کو یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، کسی کی مدد کرو، کسی کے ساتھ کوئی نیکی، اچھائی، بھلائی، خیر کا کام کرو تو اس کو جتاؤ مت، اور اس کے اوپر ایک طرح کا روب یا اپنے احسان کا بار بار تکرار نہ کرو، اس سے اس کی حق تلفی بھی ہوتی ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جب انسانوں پر احسان کرتے ہیں، کرم کا معاملہ کرتے ہیں، نعمتیں گنواتے ہیں، تو بار بار اس کا ذکر کیوں کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے، میرا تم پر احسان ہے؟ ایک طرف انسانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس رویے سے بچیں، لیکن دوسری طرف جب ہم خود قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، بالخصوص سورہ رحمان کو آپ دیکھیے تو ہر جگہ بتایا جاتا ہے کہ میری نعمتیں، میں نے یہ کی ہے، تو وہاں پر یہ احسان جتانے کا جو معاملہ ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فی الواقع احسان کرتے ہیں، وہی اس کائنات کے مالک ہیں، ہر چیز ان کی ہے، ہمارا کوئی استحقاق قائم نہیں ہوتا، وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں، ان کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ہمیں خلق کیا، یہ بھی ان کا احسان ہے، انہوں نے ہماری ربوبیت کا اہتمام کیا، یہ بھی ان کا احسان ہے، انہوں نے یہ دنیا بنائی اور پھر ہم سے وعدہ کیا کہ اگر تم صحیح معیار پر زندگی بسر کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں ابدی بادشاہی حاصل ہو جائے گی، یہ ان کا احسان عظیم ہے۔ تو اس وجہ سے وہ تو ایک واقعے کا اظہار کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں، نہ ہم نے کسی چیز کو خلق کیا ہے، نہ کسی چیز کا کسب کیا ہے، کچھ بھی نہیں، عین عنایت ہے ان کی عطا ہے، وہی کچھ ہم کو ملتا ہے۔ تو ہمارے پاس تو وہ امانت ہوتی ہے جو ہم دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اچھا بولتے ہیں تو خود ہمیں زندگی میں اچھے بول کی ضرورت ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں تو خود دوسروں سے ہمیں بھلائی کی ضرورت ہے، تو یہ تو محتاج اور محتاج علیہ کا تعلق ہے، اس میں احسان کس بات کا؟ تو یہ خلاف واقعہ بات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے۔ پھر یہ کہ برابر کی سطح پر انسانوں کے اوپر احسان جتائیں، اس سے دوسرے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے خالق، مالک، وہ ہمارے آقا، ان کی حکومت پورے عالم پر قائم، وہ تو روز اپنی نعمتیں گنوائیں گے اور بتائیں گے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جس طرح اپنی بڑائی کا اظہار کرنا، بلکہ خود انہوں نے فرمایا کہ میرے ناموں میں سے ایک نام متکبر بھی ہے، وہ اپنی بڑائی کو خود بیان کرتے ہیں، اپنی بڑائی کا احساس دلاتے ہیں، یہ ان کے شان ہے۔ اسی وجہ سے ایک روایت میں آیا ہے کہ الکبر ردائی، یعنی میں جب اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہوں تو یہ میری چادر ہے اور یہ میرے ہی اوپر اچھی لگتی ہے، انسانوں کا یہ کام نہیں ہے۔ تو ہر شخص کو اس کے لحاظ سے نصیحت کی جاتی ہے۔ احسان جتانا ہمارے لیے باعث ننگ بھی ہے، باعث شرم بھی ہے، اور اپنے حدود سے تجاوز بھی، اور احسان کرنا ان کا حق ہے، وہ کیوں نہ کریں اپنی مخلوقات پر احسان؟ ساری مخلوقات ان کی محتاج ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ الصمد۔ ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ بتائیے گا کہ ام الکتاب اور لوح محفوظ کیا الگ الگ ہیں یا ایک ہی کتاب کے دو نام ہیں؟ ام الکتاب کی تعبیر قرآن مجید نے اس مقصد سے اختیار کی ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے قوانین کار فرما ہے، یہ جتنے قوانین ہیں ان کا کہیں کوئی منبع ہے، یعنی ذات خداوندی سے تو ارادہ صادر ہوا اور وہ حکم فرماتے ہیں، جیسے کہ بیان کیا کہ اذا ارادہ شیئن فقال له کن فیکون، وہ پروردگار جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور پھر جو اس کو وہ اسکیم دیتا ہے اس کے مطابق وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب وہ ہوتی ہے تو کسی قانون، کسی قاعدے کے تحت ہوتی ہے۔ قانون اور قاعدے کے تحت ہونے کو خود انہوں نے بھی بیان فرمایا ہے اپنی کتابوں میں، اور ہمارا عمومی مشاہدہ بھی یہ ہے۔ یہ جو ہم دنیا دیکھتے ہیں، کائنات دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں ہماری اپنی ذہنی تشکیلات وجود میں آ جاتی ہیں، یعنی ایسا نہیں لگتا کہ ہر چیز ہوچ پوچ پڑی ہوئی ہے، بلکہ بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ ہم ان میں کار فرما چیزوں کے باہمی ربط دریافت کر لیتے ہیں، اسی کو ہم قانون سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ جتنی چیزیں ظاہر ہے اپنا کوئی منبع رکھتی ہیں، یہ کہیں سے نکل رہی ہیں، کہیں سے پھوٹ رہی ہیں، تو وہ جہاں سے نکل رہی ہیں، جہاں سے پھوٹ رہی ہیں، اس کا اظہار تو ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ سوال ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب میری امت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، یہ وہی کی برکات سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر رحمت نازل کی ہے، اور سب سے بڑی رحمت نازل کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ اسی کو بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں یہ کتاب دی ہے۔
تو یہ کتاب کیسے ملی ہے؟ یہ وحی کے ذریعے سے ملی ہے نا. تو کبھی آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی برکات، کبھی کہتے ہیں قرآن مجید نے جو ہدایت دی ہے اس کی برکات، اور کبھی آپ اس کے منبع اور ماخذ کا ذکر کر دیتے ہیں. وہ ماخذ ظاہر ہے کہ اللہ کی وحی ہے. تو وحی کی برکات یعنی قرآن کی برکات، قرآن کی برکات یعنی اس ہدایت کی برکات جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو یہ ہدایت کی برکات حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے ساتھ ہمارا صحیح تعلق قائم ہو، وہ ہدایت ہمارے وجودی حقائق کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے، پھر وہ رہنمائی ہمارے لیے ثبات قدم کا ذریعہ بنے. یہ اللہ کی خصوصی توفیق سے ہوتا ہے. تو یہ توفیق ہے جس کی اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، مانگنا بھی چاہیے اس کو. اس چیز کو یہاں اس طریقے سے تعبیر کر دیا. اب رہ گئی یہ بات کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ اس کو کیوں وابستہ کیا؟ تو یہ اس لیے کہ اس دنیا کا نظم اسی پر قائم ہے. یعنی اس دنیا میں اگر معروف اور منکر کا احساس ختم ہو جائے تو انسانیت ختم ہو جائے گی. معروف کیا ہے؟ وہ چیزیں جن کو ہم اپنے حادثہ اخلاقی کی بنیاد پر بھلائی کہتے ہیں. وہ عالمگیر صداقتیں ہیں. وہ کوئی ایک یا دوسرے مذہب کی بتائی ہوئی حقیقتیں نہیں ہیں، بلکہ عالمگیر اخلاقی صداقتیں ہیں. اسی طرح کا معاملہ منکر کا ہے، یعنی جن کو ساری انسانیت برائی سمجھتی ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی پر سوسائٹی قائم ہے. حکومتیں اس سے وجود میں آتی ہیں، معاملات اسی پر طے ہوتے ہیں، محکمے اسی اصول پر بنائے جاتے ہیں، انسانوں پر حقوق اسی سے قائم ہوتے ہیں. تو اگر اس چیز کو لوگوں نے ملحوظ رکھنا چھوڑ دیا تو پھر وہ جانوروں کا غلہ ہے، ڈور ڈنگر ہے، پھر تو کچھ چیز بھی باقی نہیں رہتی. اس وقت بھی دنیا میں جو کچھ امن ہے، سلامتی ہے، باہمی تعلقات ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، دنیا نے کچھ انسانی حقوق کے منشور بنائے ہیں، ان کو دنیا مانتی اور انہی کی بنیاد پر دوسروں پر نقد کرتی ہے. تو کیا چیز ہے یہ وہی معروف منکر کا شعور ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. تو معروف منکر پر دنیا کا ہے. معروف منکر دنیا کی زندگی ہے. تو اس چیز کو اگر مسلمان بلا دیں گے جو پیغمبروں کی وراثت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، جن کے پاس اللہ کی کتاب ہے، تو پھر وہی میں نے عرض کیا کہ جانور ہی رہ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے صاحب، یہ واضح ہوتی ہے بات. اور ایمان کا اظہار بھی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ عمل صالح کرتے ہیں، عمل میں ڈھلتا ہے، تب وہ جا کر آگے مجسم ہوتا ہے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. یہ بتائیے گا، جس وقت آپ فرماتے ہیں، اس طرح روایت میں بھی آیا کہ برکت سے محرومی، ہم اور بھی جو دینی لٹریچر ہے، صحابہ اکرام کے آثار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہے، وہاں بھی یہ لفظ بہت ہمیں ملتا ہے، برکت سے محرومی یا برکت کا ہونا یا برکت کا حصول. ایک جدید پڑھے لکھے انسان کے لیے بڑا اجنبی تصور ہوتا ہے برکت کا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز علت و معلول کے رشتے پر قائم ہے، کچھ کریں گے نتیجہ نکلے گا. یہ برکت کیا کوئی مافوق الفطرت چیز ہے، مافوق العقل چیز ہے، کوئی خرق عادت چیز ہے؟ یہ عملاً کیسے ظہور پذیر ہوتی ہے؟ برکت کا کیا تصور ہے؟ کہ کیسے کہتے ہیں آپ کے مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں، مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں. تو یہاں کیا ہوا ہے؟ یعنی وہی مہینے ہیں، وہی ان کے دن ہیں، وہی دن کے 24 گھنٹے ہیں. یہ محض آپ کے ریلیشن سے زمین آسمان بدل گئے. یعنی اگر وہ انتظار کے دن ہیں تو یہ معلوم ہوگا کہ موت کا انتظار کرنا پڑ گیا ہے، قیامت گزر جاتی ہے، 2 گھنٹے گزارنے مشکل ہو جاتے ہیں. اور وہی اگر کسی آپ کی محبوب شخصیت کے ساتھ مل بیٹھنے کا وقت ہے تو 2 گھنٹے گزر گئے، 4 گھنٹے گزر گئے، آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا. تو جس طریقے سے ہمارے متعلق ہونے کے نتیجے میں وقت اس طرح نہیں رہتا جس طرح کہ وہ حقیقت میں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنی برکت چیزوں میں نازل کر دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی وقت ہمارے لیے جو خیر پیدا کر رہا ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. اسی کے تعلق سے خود ہماری جد و جہد باراور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے ہمارے اوپر اثرات غیر معمولی ہوتے ہیں. وہی کام ہم کرتے ہیں اور اس کے اثرات بڑے محدود ہوتے ہیں، لیکن اسی کام سے بعض اوقات ایسے غیر معمولی اثرات پیدا ہو جاتے ہیں کہ نسلوں کا احاطہ کر لیتے ہیں. تو اس کو برکت سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ ہمارے تعلق سے پیدا ہوتی ہے. تو اس طرح ہمارے تعلق سے چیزیں کم اور بیش ہو جاتی ہیں، اللہ کے تعلق سے بھی چیزیں اسی طرح کم اور بیش ہو جاتی ہیں. جب ان کی عنایت نہیں رہتی تو کم ہو جاتی ہیں، جب ان کی عنایت اس میں شامل ہو جاتی ہے، ان کی توفیق شامل ہو جاتی ہے تو بہت بڑھ جاتی ہیں. اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا نا ایک مقام کے اوپر کہ جب تم زکوٰۃ دیتے ہو، یعنی اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہو، تو ہم اس کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں.
وہ بڑھتا ہے اپنے اثرات کے لحاظ سے، اپنے نتائج کے لحاظ سے۔ اسی طرح سود کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یعنی اللہ تعالیٰ سود کا تو مٹھ مار دیتا ہے، آپ نے اپنی طرف سے تو کمایا لیکن وہ حقیقت میں آپ کے لیے نتیجہ خیز نہیں ہوا، اور یربی الصدقات، اور صدقات کی نشو و نما کرتا ہے، چنانچہ قیامت میں وہ کئی گنا بڑھ جائیں گے۔ تو وہ جو چیزیں قیامت میں بڑھنی ہے وہ نتیجے کے لحاظ سے بڑھنی ہے نا، تو دنیا میں بھی چیزوں کے نتائج نکلتے ہیں، وہ نتائج بعض اوقات جو کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔